أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے قبلے دی مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آقا آئیے ہم مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام میں اللہ کے خوف کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کے خشیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، پھر وہ اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا۔ انسان چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان لوٹ مال کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان نمازوں سے دور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ جرائم کو چھوڑ کر نیکیوں کی راہ کا مسافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عرب کے وہ شہرا نشین قوم جو لا قانونیت کی زندگی گزارتی تھی، اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام لانے سے پہلے اسلام آنے سے پہلے عرب میں حال یہ تھا کہ جس کسی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا تو انہیں گلے سے ذبح نہیں کیا جاتا، جس عضو کو کھانا چاہتے تھے اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے دل اتنے سخت تھے کہ اگر میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کے جو دہشت گرد ہیں ہم تو ان کی مذمت کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اسلام لانے سے پہلے دہشت گردی اتنی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج کا دہشت گرد دوسروں کے بچوں کو قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس وقت دہشت گردی اتنی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس سخت دل کو موم دل بنانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں فرمائی وہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کیا، اللہ کی خشیت کو پیدا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرکار ان کے دلوں میں اللہ کے خوف کو کیسے پیدا کیا؟ کبھی ان کے سامنے اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مسلمان ہی ہو کر مرو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی نہیں بھولنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد یا تو تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج ہماری قوم جو گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس نے اپنے مکان کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اس نے اپنے دکان کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ دنیا کی زندگی کو غفلت میں گزارنے والوں، پتہ نہیں تمہاری اور میری آنکھ موت سے کب بند ہوگی۔ جس دن تمہاری اور میری آنکھ موت سے بند ہوگی اس دن قبر کی کالی کھوٹری ہوگی۔ اس وقت یا تو تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ وہ پرسکون قبریں، جب انسان قبرستان جاتا ہے تو کہتا ہے کتنا سکون ہے، یہاں سوئی کے گرنے کی آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن قبر کے مردے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اے سکون سے دھوکہ کھانے والے انسان، تجھے قبر کی مٹی سے سکون آتا ہے،
لیکن قبر کے اندر یا تو کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کو آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ جنت اور جہنم کو کبھی نہیں بھولنا۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں کہ حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے اور کہتے ہیں، اے صحابہ جتنا میں اللہ کے عذاب کے بارے میں کما حقہ جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے، اگر تم جان لیتے تو جنگل جنگل بھٹکتے رہتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی میں اللہ کا خوف کا عالم کیا تھا۔ پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، وہ جنتی لوگ اللہ کے خوف سے کتنا لرزتے سے۔ آئیے اس میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا۔ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلتے ہیں، سواری پر بیٹھ کر روانہ ہوتے ہیں، کسی قاری قرآن نے، کسی قرآن پڑھنے والے نے قرآن پڑھا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، ما لہو من دافع، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس عذاب کی آیت کو سن کر امیر المؤمنین حضرت ابن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیخ ماری اور گر پڑے، زمین پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں، نوجوان کہتے ہیں، یہ مولویوں کو کیا ہو گیا، یہ رہتے اوپر ہے اور اندر کی بات کرتے ہیں۔ سن لو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کیسر و کسریٰ کے تاجدار کامتے تھے، وہ عمر کے باپ کی ٹائٹل کی وجہ سے نہیں، وہ عمر کے مکی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کے مدنی ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر کا نام عمر ہونے کی وجہ سے نہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ساری کائنات ان سے ڈرتی ہوئی نظر آتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ اپنے دلوں میں اللہ کے خوف کو پیدا کریں، اس لیے کہ جب کسی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو اتنا نمازوں کی بھی پابندی کرنے لگ جائے گا، جتنے کاموں سے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے وہ رک جائے گا اور نیکی کی طرف مائل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کسی قسم کی غلطی ہو تو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ میرے مولا، میرے آقا، میرے مولا،